دیکھیے ایک بھائی نے ہمارے سوال کیا ہے اور پوچھا ہے، سوال بڑا اچھا ہے۔ یہ پوچھا ہے کہ دیکھیے اسلام کے اندر جو عمل صالح کا ذکر ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا ذکر ہے۔ اگر انسان عمل صالح کرے گا تو پھر اللہ کے یہاں اسے کامیابی مل جائے گی، ایشور اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے عمل صالح؟ دیکھیے میں آپ کو بہت سی حدیثیں نہ سنا کر، بہت بڑی نصیحت نہ کر کے، میں ایک مختصر چھوٹی سی بات آپ کو میں سمجھائے دیتا ہوں۔ اگر کوئی انسان اس چھوٹی سی بات پر عمل کر لے گا تو انسان کا ہر عمل صالح بن جائے گا۔ چلنا پھرنا، ایک مومن کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب عمل صالح بن جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے 10 لاکھ حدیثیں ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 لاکھ تقریباً حدیثیں ہیں، لیکن صرف ایک حدیث پر اگر آپ نے عمل کر لیا میرے بھائی تو ساری زندگی کے اعمال آپ کے اعمال صالح بن جائیں گے۔ لیکن اس حدیث پر جو ہے مسلمانوں میں اور ایمان والوں میں بھی 2% بھی عمل نہیں کرتے۔ کتنے؟ 2% بھی عمل نہیں کرتے۔ اس لیے انسان کے سارے اعمال جو ہے غارت ہو جاتے ہیں۔ حبطت اعمالهم حبطت اعمالهم۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لیا جائے تو پھر سارے اعمال اس کے عمل صالح بن جائیں۔ دیکھیے حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے۔ کیا ہے؟ جسم کے اندر آپ کے میرے ہر انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو اس کے سارے اعمال صحیح ہیں، سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح سے کوئی فرم والا، کوئی کارخانے دار یا فیکٹری کا مالک جو ہے آپ کو نمونہ دے دے اور یہ کہے کہ اس نمونے کے مطابق جو بھی آپ آئٹم بنا کر لائیں گے، پیس بنا کر لائیں گے، سب قبول ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کے سارے باقی اعمال جتنے وہ کر رہا ہے سب قبول ہے، سب ٹھیک ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہے، رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر فساد ہے، اس کے اندر بیماری ہے، اس کے اندر سیاہی ہے، اس کے اندر خرابی ہے، اس کو بیماری میں پکڑ رکھا ہے، تو پھر باقی اعمال بھی آپ جتنے کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں،
اور دینی کام بہت ہیں، ہمدردی والے، خیر خواہی کے، بھلائی کے کام بہت ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ رائگاں ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اگر آپ کا وہ جو جسم کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ میری بات سمجھ لیجیے، آج کا انسان اس بات کو سمجھتا ہی نہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور عام انسان تو دور کی بات ہے میرے بھائی، آج ہمارے علماء بھی اس چیز سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں۔ اعمال کرنے میں تو بہت آگے ہیں، لیکن اس کے اندر فساد اور خرابی ہے، جس بنا پر ان کو مقبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ رب کی بارگاہ میں جب عمل صالح بن کر ان کا عمل نہیں پہنچتا تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اور دنیا کی تمام نعمتوں کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں حاصل نہیں ہو رہی۔ لیکن اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اس لوتڑے کو صحیح کر لیا تو تمام اعمال جو وہ کرے گا وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ قبول کر لے گا، عمل صالح بن جائیں گے۔ باقی آپ تو میرے بھائی میں بتا دوں کہ وہ لوتڑا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا انسان کی جسم میں ایک لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کے سارے باقی اعمال ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو وہ سارے اعمال اس کے رائگاں بیکار ہیں۔ وہ ہے وہی القلب، انسان کا قلب ہے، دل ہے، دل کے اندر قلب ہوتا ہے جی، روحانی جسہ ہوتا ہے، اگر اس کے اندر فساد ہے تو سارے اعمال بیکار رائگاں ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث بیان کی ہے کہ انسان کا دار و مدار اعمال کا جو ہے وہ نیت پر ہے۔ وہ نیت کہاں سے ہوتی ہے میرے بھائی؟ وہی قلب سے، دل سے اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کا قلب ٹھیک نہیں ہے، بیماری میں لاحق ہے، اور طرح طرح کے گناہوں کی وجہ سے اس پر سیاہی آ گئی ہے، تو انسان کی جو نیت ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی، اور جب انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو جتنے بھی اعمال وہ کرے گا نیت کی فساد کی بنا پر وہ سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ ایک طرح سے آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے، واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر اعمال صالحہ کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک طرح سے یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے کہ ہم اس کام کو سب سے پہلے کریں، کیونکہ دنیا کے اندر تمام زندگی جتنی بھی نیکیاں بھلائیاں کریں گے وہ اعمال سارے رائگاں اور برباد ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو۔ سب سے پہلے یہ کام ہے، سب سے پہلے یہ کام ہے، اس کام کو کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام کسی اچھے ماہر علماء حق کی خدمت میں جا کر اپنے قلب کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہ آپ کو اس کی ٹریننگ دے گا، وہ اس کی تربیت کرے گا، وہ اس کے اندر جو خناس ہے، خرطوم ہے، حسد ہے، کینہ ہے، وسواس ہے، یہ جتنے اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں ان سب کو جلا دے گا، پھر وہ روحانی توجہ کے ذریعے تمہارے قلب کو پاک کرے گا۔ جب انسان کا قلب پاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نور آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی نیت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جب نیت ٹھیک ہو جاتی ہے ہر اعمال پھر وہ اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب پھر
ہر اعمال کو بندہ اللہ کے لیے کرے گا تو یہی اعمال صالحہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اس کے اندر فساد نہیں ہے اس کی نیت میں، اور نہ ہی کسی قسم کا لالچ باقی رہتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر کام وہ کرنے لگتا ہے۔ اور میرے بھائی، یہی عمل صالح ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجیے کہ صرف 10 لاکھ حدیثوں میں سے اگر کوئی انسان ایک حدیث پر بھی عمل کر لے میرے بھائی، تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور وہ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد سارے اعمال جتنے بھی زندگی بھر کرے گا سب ٹھیک ہو جائیں گے، سب رب کی بارگاہ مقبول ہو جائیں گے، عمل صالح بن جائیں گے۔ اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو زندگی میں جتنی نیکیاں کرے گا، جتنی بھلائیوں کے کام کرے گا، باقی سب جو ہے رائے گاں ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، عطارت ہو جائیں گے۔ اور اس کی طرف ہمیں بھی توجہ نہیں ہے، ہم بھولے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس اس کا تو خیال ہے کہ اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے روزے رکھ لیے، اتنے زکوٰۃ کر لی، اتنے کر لیے، لیکن نیت کی فساد کی بنا پر یہ جتنی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج کیے تھے سب عطارت ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ جب قلب کے اندر بیماری تھی، حسد، کینہ، کپٹ، وسواس، خرطوم، خناس، تمام کے تمام یہ برائیوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے جتنے نیک اعمال صالحہ کیے، نیت آپ کی ٹھیک نہیں تھی اس کے پیچھے، تو وہ سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں رائے گاں ہو جائیں گے، عطارت ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے انسان کو بنیادی چیز جو ہے اسے کرنا ضروری ہے۔ اگر بنیاد ٹھیک ہے، جو نمونہ سیمپل میں دیا گیا ہے فیکٹری کی طرف سے اور جو کمپنی کی طرف سے، اگر اس کے مطابق آپ کام کریں گے تو سب قبول ہو جائے گا، آپ کا سب لے لے گی فیکٹری۔ لیکن آپ نے اس سے اگر ہٹ کر کیا تو پھر رائے گا اور بیکار ہو جائے گا، آپ کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ تو انسان کا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ کہہ رہا خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ اور ایک چیز تو یہ ایمان لائے، دوسری بات کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کیے۔ دوسرے نمبر پر عمل صالح کا ذکر ہے، اور میں نے بتایا کہ کسی بھی انسان کا عمل صالح جب بن سکتا ہے جب آپ کا قلب پاک ہو، آپ کا من اندر سے پاک ہو، تو پھر وہ عمل صالح بن جائے گا۔ پھر تو اگر ایک گھونٹ پانی بھی کسی کو پلائے گا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے گا اور مقبول ہو جائے گا۔ کسی کے ساتھ 2-4 قدم اس کی ہمدردی کے لیے چلے گا تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے گا۔ کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا، اچھا مشورہ دے گا، اور نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، ہمدردی کرے گا، جتنے بھی خیر خواہی کے کام ہے سب عمل صالح بن کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ جب قبول ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا، قد افلح یہ قد افلح من تزکا اور قد افلح المؤمنون، اس طرح کے کئی الفاظ قرآن کریم میں جو آئے ہیں سب میں یہی اشارہ ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے قلب کو پاک کر لیا، اپنے من کو پاک کر لیا،
جب انسان اپنے قلب کو پاک کر لیتا ہے، من کو پاک کر لیتا ہے، پھر عمل کو کرتا ہے تو وہ عمل صالح بن جاتا ہے، اور جب عمل صالح بن جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ جب انسان کا قبول ہو گیا عمل صالح تو پھر وہ کامیابی ہو گیا، یقیناً اس کو کامیابی مل جائے گی۔ تو یہ راز ہے میرے بھائی، اس بات پر آپ غور کیجئے، فکر کیجئے۔ جی بہت لمبی لمبی اسلام میں نمازیں لوگ پڑھتے ہیں، بہت لمبے لمبے نفل پڑھتے ہیں، جی بھلائیاں کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ماشاءاللہ شوق ہوتا ہے بھلائی کرنے کا، اس طرح کرنے کا، لیکن اس کے پیچھے نیت ان کی اچھی نہیں ہوتی ہے تو ساری نیکیاں ان کی عقارت ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اس کام سے آج کل علماء بھی بہت دور ہے، صرف ظاہری علم پڑھنے کے بعد کوئی اپنی تربیت نہیں کرتا۔ جب آپ اپنی کسی سے روحانی معالج سے تربیت نہیں کرائیں گے تو آپ دوسروں کی تربیت کیا کریں گے؟ پھر آپ کی نمازیں معراج المؤمنین کیسے بنے گی؟ جب آپ کا قلب پاک نہیں ہوگا، آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر عمل صالح کیسے بنے گا؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبولیت حاصل ہوگی؟ یہ مین پوائنٹ ہے میرے بھائیو۔ یہ تھوڑا عمل ہو، کیا تھوڑا ہو لیکن صحیح ہو، نیت کی فساد کے ساتھ نہ ہو، اچھی نیت کے ساتھ ہو، تھوڑا عمل ہو، اچھا عمل ہو، عمل صالح ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کثرت نہیں دیکھی جاتی، کیا اللہ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے کہ میرا بندہ کس نیت سے اعمال کر رہا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، صرف تمہاری نیتیں پوچھتی ہیں، اور جب نیت ٹھیک ہوتی ہے تو نیت کے ساتھ جو اعمال بن رہا ہے عمل صالح، وہ اعمال اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ عمل صالح ہی چڑھتے ہیں اوپر، باقی اور اعمال نہیں چڑھتے۔ عمل صالح کے اندر نوری قوت ہوتی ہے، روحانی قوت ہوتی ہے، اوپر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کب ہوتے ہیں؟ جب ہماری نیت ٹھیک ہوتی ہے، اور نیت کب ٹھیک ہوگی؟ جب ہمارا قلب پاک ہو جائے گا، ہمارا سینہ پاک ہو جائے گا تمام گندگی سے، ہمارا من پاک ہو جائے گا۔ اگر من جو ہے پاکی ہے تو آپ ساری زندگی میں کیا کرتے رہیں، خیر خواہی کا کام کرتے رہیں، سب عقارت ہو جائے گا۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اس کام کو کوئی بھی کرے، اس کام کو کوئی بھی کرے، مسلمان ہو، مومن ہو، ایک عالم ہو، ایک محدث ہو، کوئی بھی ہو، ڈاکٹر ہو، فقیر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر اس نے اپنے قلب کو پاک نہیں کیا، آپ سمجھ میں اچھی بات، رات دن حدیثیں پڑھاتا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے وہ شخص، لیکن اس کا قلب اندر سے پاک نہیں ہے۔ ایک رات دن حدیث پڑھانے والا لیکن اس کا قلب پاک نہیں ہے تو کیا ہوا کہ اس کی محنت ساری رنگا ہو جائے گی۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے محبوب پر ارشاد ہے کہ قلب وہی القلب، اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کے سارے اعمال ٹھیک ہے، اور اگر یہ اس کے اندر فساد ہے تو پھر آپ ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ کرتے رہیں۔ اللہ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے کہ کس لیے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ کر وہاں کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، آپ اپنے قلب کو ٹھیک کیجئے، اپنے روحانی معالج سے، ڈاکٹر سے مشورہ لیجئے، جو عالم حق ہے، اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی خدمت میں جا کر اس کو ٹھیک کریے۔ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر سارے اعمال خود بخود آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اور عمل سارے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بہت ساری حدیث سنا کے میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سنائی، اس کا مفہوم بتایا آپ کو کہ انسان جو ہے
کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرے کہ اپنے قلب کو، اپنے من کو پاک کرے، تاکہ ساری زندگی پھر جتنے اعمال کرے وہ عمل صالح بن کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور دنیا میں بھی عزت و فرحت نصیب ہو اسے، اور آخرت میں بھی اس کو جنت میں سدا بہار جنت میں داخل کر دیا جائے، اللہ اس سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اس کے سارے اعمال عمل صالح بن کے مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہر مسلمان کو اپنے قلب کو، اپنے سینے کو پاک کرنا ہے۔ جی کیسے پاک کرنا، وہ میں نے طریقہ بتا دیا ہے کہ علماء حق کی خدمت میں جائیے، ایک ولی کی خدمت میں جائیے، جی ایک فقیر ہے اللہ والا عاشق ہے اس کی خدمت میں جائیے، وہ بتائے گا، یہ قلب ذکر اللہ کرائے گا، اور ذکر سے آپ کا قلب پاک ہو جائے گا ان تمام بیماریوں سے، اور پھر سارے اعمال جتنے بھی زندگی میں آپ کریں گے سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر قلب کے اندر سیاہی ہے، گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہیں، گناہوں سے جھگڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر بیماریاں لگی ہوئی ہیں، خناس، خرطوم، حسد، کینہ، کپٹ، فساد، وسواس، تمام بیماریاں یہ پردے اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، مظلوم قسم کی جن سے پیدا ہوتی ہیں، تو میرے بھائی آپ ساری زندگی اعمال کرتے رہے عمل صالح نہیں بننے کا، اور آپ کی محنت رائگاں اور بیکار ہو جائے گی، پھر آپ پچھتائیں گے کہ دنیا بہت کچھ کیا تھا لیکن یہاں تو ایک بھی قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ارے بھائی جیسے اللہ نے مانا ہے نا ویسے کر کے جاؤ۔ اللہ کا خود ارشاد ہے، فرمان ہے کیا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ پاک کریں نا اپنے آپ کو، آپ کا قلب جب پاک ہو جائے گا، آپ کا سینہ پاک ہو جائے گا، آپ کا من اندر سے پاک ہو جائے گا اللہ کے ذکر سے، تو پھر آپ کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ایک عام مسلمان ہو، مومن ہو، عالم ہو، محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، کوئی امام ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہر ایک کے لیے یہ واجبیت کا اور فرضیت کا اعمال کے اعتبار سے درجہ رکھتی ہے کہ یہ ضروری ہے اعمال کو اعمال صالحہ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے سب سے پہلے کہ آپ اپنے قلب کو ٹھیک کریں۔ جی اس کا آپ دھیان رکھیں، اعمال کو اعمال صالحہ بنانے کے لیے یہ فرضیت کا واجبیت کا درجہ رکھتی ہے، ضروری ہے یہ ہر انسان کے اوپر۔ اس کے بغیر آپ کے اعمال خراب ہو جائیں گے، سارے برباد ہو جائیں گے۔ کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے اعمال کو عمل صالحہ بنانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے آپ جو ہے اپنے قلب کو، اپنے من کو ذکر اللہ سے پاک کریں۔ اور ذکر اللہ سے پاک کیسے ہوگا؟ اس کا جو روحانی ہے، ڈاکٹر ہے، معالج ہے، طبیب ہے، حکیم ہے، علماء حق ہے، اولیاء اعظام ہے، وہ آپ کو اس کا طریقہ سکھائیں گے۔ آپ ان کی خدمت میں جائیے، ادب احترام سے بیٹھیے اور جیسے بتائیں اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، آپ بار بار نماز پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ آپ یہ دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی کلی جو ہے اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس پر انعام فرمایا؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کہہ رہا دیکھیے یہ بہترین لوگ یہی ہے میرے دوست، یہ چار لوگوں کو بیان کیا ہے، ان پر اللہ نے انعام فرمایا، انہی کے لیے آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ لیکن یہ کیسے بنے؟
صالح کیسے بنا جاتا ہے, صدیق کیسے بنا جاتا ہے, یہ پریکٹیکلی جو دنیا میں کام کر رہے ہیں آپ وہ نہیں کر رہے, اس کے لیے آپ کو استاد ڈھونڈنا پڑے گا. آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دیجیے, مجھے ڈاکٹر بنا دیجیے, مجھے حکیم بنا دیجیے, مجھے انجینئر بنا دیجیے, تو کیا آپ بن جائیں گے؟ نہیں, بلکہ آپ کو انجینئر, جہاں انجینئر کی ڈگری ملتی ہے, علم حاصل ہوتا ہے, وہاں جانا پڑے گا, حاصل کرنا پڑے گا, پھر اللہ آپ کو کامیابی دے گا. آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھنا پڑے گا, علم حاصل کرنا پڑے گا, پھر آپ اس مقام پر پہنچیں گے. اسی طرح میرے بھائی, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نبیوں والا انعام اور صدیقی شہداء پر جیسے آپ نے انعام فرمایا, آپ تو نیک صالح بندے تھے, آپ ان میں ہمیں شامل فرما لیں. روز آپ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, لیکن کیسے شامل فرمائیں؟ آپ جائیے تو ان کے قدموں میں, ان کے پاس جا کر بیٹھیے, ان سے علم سیکھیے, جبھی تو اللہ تعالیٰ اس علم کی بدولت آپ پر کرم نوازی فرمائے گا. تو اس پوری نصیحت کا خلاصہ میرے بھائی میں نے آپ کو بتا دیا. اگر ساری زندگی کا آپ اعمال ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, قبول کرنا, تو ایک کام آپ پر ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وہی القلب. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ من اگر پاک ہے, یہ لیٹنا اگر پاک ہے, تو سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. اور اگر یہ پاک نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے رہے کہ یہ تو پاک ہے, میں تو صحیح ہوں, پھر کچھ نہیں ہونے کا. ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو, روزے رکھتے رہو, زکات دیتے رہو, اور اچھائی کے کام بظاہر دیکھنے میں ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتے, کیونکہ انسان کی نیت خراب ہوتی ہے جب قلب پاک نہیں ہوتا. تو اور کیسے پتہ چلے گا یہ قلب پاک ہے نہیں؟ اس کے معالج کی, اس کے ڈاکٹر کے پاس جائیے, وہ بتائے گا کہ آپ کا قلب پاک ہے یا نہیں ہے. قلب کا پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے, وہ آپ کو ساری چیزیں سکھائے گا. اس لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ ہر مسلمان کے لیے کہ مرنے سے پہلے انسان اس کام کو ضرور کرے, تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ایک عمل بھی اگر قبول ہو گیا تو اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, بیڑا پار ہو جائے گا. اور اگر یہ نہیں کیا تو ساری زندگی کے اعمال منہ پر مار دی جائیں گے. اور اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قلب کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی, آپ کو بھی, اور عام مسلمانوں کو بھی, اور تمام علماء کو بھی اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو موڑ دے, اور ان کی توجہات کو موڑ دے کہ وہ اپنے قلب کو پاک کریں, اپنے اعمال کو عمل صالح بنائیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.